آج کی رات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے دین کے اندر، کیونکہ آج کی رات جو ہے وہ چاند کی پہلی رات ہے۔ تو اس رات کو ایک چاند جو ہے وہ اپنی جھلک دکھاتا ہے اور وہاں سے ہمارے مہینے کی شروعات ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے ہماری زندگیوں کا جو لونر کیلنڈر ہے وہ چلتا ہے اس دن تک کہ چاند جو ہے وہ چھپ جاتا ہے اور وہ پھر دوبارہ سے نکلتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے دین کے اندر جو ہے دنوں کو گنتے ہیں۔ تو آج کا دن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج سے جو ہے محرم کی شروعات ہو رہی ہے، اور محرم کی جب شروعات ہوتی ہے تو یہاں سے جو ہے انسانیت کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ لقمان کے قصے میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں ایک ایسے شخص کا نام دیا جو کہ روایت میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ لقمان علیہ السلام جو تھے وہ ایتھوپین یا وہ حبشی تھے، اور وہ ایک ایوریج لکنگ انسان تھے، اور انہوں نے جو ہے داؤد علیہ السلام کے زمانے کو دیکھا تھا۔ تو ان کے زمانے میں جو ہے اس کتاب کی نزول ہوئی تھی جس کتاب کو تورات، زبور، انجیل اور پھر قرآن مجید۔ تو یہ انسان جو تھے یہ آئے تھے زبور کے وقت کے اوپر، جب داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت دی تھی، اور داؤد علیہ السلام جو ہے ہمارے دین کے اندر واحد پیغمبر ہے جن کو بادشاہت اللہ رب العالمین نے دی، اور ان کے بیٹے کو بھی اللہ رب العالمین نے بادشاہت دی۔ بس سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے ایک بالکل ہی ایوریج انسان کا ذکر کیا، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا خطاب دیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِكْمَةً، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کری تھی۔ تو روایت لقمان علیہ السلام کے لیے کہتی ہے کہ وہ حبشی بیک گراؤنڈ سے تھے اور بہت ایوریج لکنگ انسان تھے، پر اللہ رب العالمین نے ان کو یہ حکمت دی ہوئی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اس کل کائنات کو جو ہے وہ جوڑے میں پیدا کیا ہے، اور اس کل کائنات کے اندر کوئی بھی چیز بغیر جوڑے کے نہیں ہے۔ اگر آدمی ہے تو عورت ہے، اگر اچھائی ہے تو برائی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، اور اس جوڑوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک illusion بھی کریٹ کیا ہے اور ایک ریالٹی بھی کریٹ کری ہے۔ اور ہر انسان کے اندر جو ہے ڈارک سائڈ بھی ہوتی ہے اور ایک برائٹ سائڈ بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں ایک بالکل عام انسان کا ذکر فرمایا کہ جو اس وقت زبور کو پڑھ کر سمجھ یہ گیا تھا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جوڑے میں بناتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو واحد کہتے ہیں۔ تو ان کو اس چیز کی حکمت تھی، اگر آپ کے پاؤں میں درد ہو رہا ہوگا تو آپ کے سر کو فکس کرنا ہے۔ ان کو یہ حکمت تھی کہ جب آپ کو زخم لگے گا تو اس کے اوپر مرہم لگے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی ہر صورت کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اسٹرکچر دے رکھا ہے۔ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو آپ کو اللہ رب العالمین کے لکھے ہوئے اسٹرکچر کو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین کی اپنی ایک لینگویج ہے جس میں اللہ رب العالمین قرآن میں ہم سے جو ہے کلام فرماتے ہیں۔ تو سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو چھٹی ہے اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین جو ہے پسند نہیں فرماتے، لیکن جب سورہ لقمان کو شروع کیا اللہ رب العالمین نے تو اللہ رب العالمین نے اس کی شروعات میں ہی 5 آیتوں کے اندر اس انسان کی تعریف کر دی جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ تو سب سے پہلے تعریف اللہ رب العالمین نے محسن کی کری کہ ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے، a guidance, a mercy for those who do good۔ اور سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کی حکمت یہ تھی کہ ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہر چیز اللہ رب العالمین نے اس کل کائنات کے اندر جوڑے میں بنائی ہے۔ جو کپڑا ہم پہنتے ہیں اس کپڑے کے لیے بھی 2 دھاگوں کی ضرورت ہو تب جا کر کے وہ کپڑا بنتا ہے۔ اسی لیے جب چاند کی پہلی تاریخ آتی ہے اور پہلی تاریخ میں محرم شروع ہوتا ہے تو محرم کی جو تاریخیں ہوتی ہیں وہ مغفرت کی تاریخیں ہوتی ہیں، کہ حج کے مہینے میں جب حج ہوتا ہے اور قربانی دی جاتی ہے تو اس کے بعد جب محرم آتا ہے تو محرم کے اندر جو ہے وہ مغفرت مانگی جاتی ہے۔ تو سورہ لقمان جو ہے وہ بہت ہی زبردست سورت ہے اور لائف چینجنگ سورت ہے۔ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو جو ہے کتنی صفائی سے جو ہے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ انسان کو کہ تم لاسٹ ہو، تم کھوئے ہوئے ہو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرَى لَهُوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو فضول باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہکائیں بغیر علم کے اور اسے مذاق بنائیں۔
ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے کہ among people who are those who purchase distracting speech to mislead others from Allah's path without knowledge and make it a joke. For them is a humiliating punishment. یشتراہ علیہ الحدیث، یہ چھوٹا سا اللہ رب العالمین جو ہے سینٹنس استعمال کرتے ہیں اس آیت کے اندر. تو جو بھی چیز خریدی جاتی ہے یا تو وہ استعمال کی جاتی ہے یا وہ آگے بیچی جاتی ہے، تو ہر چیز کے جو ہے دو سائڈس ہے. تو some people buy useless distracting entertainment. They mislead others. تو سورہ لقمان میں جو حکمت اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کو دے رکھی تھی، اس حکمت کے اندر جو ہے ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ جتنا کالا ہوگا اتنا ہی سفید بھی ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کو، ایک عام انسان کو جنہوں نے ایک نارمل سی زندگی گزاری، جو کہ غلام تھے اور بعد میں ان کو آزاد کر دیا گیا تھا، اور ان کو اللہ رب العالمین نے ان کی روزمرہ کی زندگی کے اندر جو ہے یہ شعور دیا، یہ کانشسنس دی کہ انہوں نے صرف اپنے ارد گرد کو دیکھ کر کے داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب زبور اتری تھی اور اس کتاب کو پڑھ کے ان کو اللہ رب العالمین نے دانائی دی کہ وہ اس کل کائنات کے جو ہے نظام کو سمجھ گئے. رسول اللہ کے اوپر جب پہلی سورت اتری تھی، سورہ علق، اور اس میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا اقرا باسم ربک الذی خلق، اور جو پہلا لفظ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کے کان میں ڈالا تو وہ تھا پڑھ. تو یہاں سے اس قرآن کی شروعات ہوتی ہے، اور جب اترتی ہے تو اس کے بعد یہ جو ترتیب میں 31 سورہ لقمان ہوتی ہے، اور 31 کا جو نمبر ہے وہ ہمارے جورجین کیلنڈر کے حساب سے، جو کہ دنیا میں ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے، اس کیلنڈر کا جو ہے وہ آخری دن ہوتا ہے، وہ لاسٹ ڈے آف کیلنڈر ہوتا ہے. اور اس جورجین کیلنڈر کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ہم لوگوں نے سیزنز کے ساتھ کری ہوئی ہے، اور اس سیزنز کے حساب سے ہمارے ہر منتھ کے اوپر جو ہے انہی مہینوں کے اندر سیزنز جو ہے آتے ہیں، جس حساب سے جورجین کیلنڈر چلتا ہے سورج کے حساب سے. تو 31 تاریخ کی جو ہے وہ ہماری دنیاوی حساب سے جو سگنیفیکنس ہے کہ وہ ایک دنیا کا جو کیلنڈر ہے اس کیلنڈر کی آخری تاریخ ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ان منتھوں میں فال کر رہی ہو جن منتھس کے اندر 31 کا ڈے رکھ کر کے اس کیلنڈر کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. اور اس سورت کو بھی سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے جو ہے 31 کا نمبر دیا ہے اپنے قرآن کی ترتیب کے اندر. پر اللہ رب العالمین جب اس قرآن کے اندر اس کل کائنات کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے آپ کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے عرش کریم سے 6 دن کے لیے آئے، اور انہوں نے 6 دن کے اندر اس پوری کل کائنات کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا. تو ان کے کیلنڈر کا وہ ایک دن تھا جس دن کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس کل کائنات کی شروعات کریں گے، اور ان کے کیلنڈر کے حساب سے دن وہ ہوگا جو کہ اللہ رب العالمین کے کیلنڈر کا آخری دن ہوگا، اور اس علم کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون سا دن ہوگا. سورت جو ہے بہت خوبصورت ہے، اس کو پڑھنے کی یا سننے کی جو ہے ہر انسان کو ضرورت ہے کہ اس کو سنے، کہ اس میں ایک رب جس نے اس کل کائنات کو بنایا ہے 6 دن کے اندر، اور وہ کس شفقت سے جو ہے بتا رہا ہے اس انسان کو، جس انسان کے لیے اس نے ان پیغمبروں کو بھیجا، اس انسان کے لیے جس انسان کے لیے اس نے اپنے صحیفے اور کتابیں اتاری. اس سورت کی جو 6 آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ دل بہلانے والی باتیں خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں بغیر کسی علم کے. یہ آیات کو مذاق بنا لیتے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اور 7ویں آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر سے منہ موڑ لیتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں. کیا ان کے کانوں میں بوجھ ہے؟ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو. اور 8ویں آیت میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں. دنیا یہاں اینڈ ہو جائے گی، وہ دنیا وہاں کنٹینیو کرے گی. تو ہر چیز کے جوڑے ہیں. تو سورہ لقمان جب اللہ رب العالمین شروع کرتے ہیں اور ایک عام انسان کا ذکر کرتے ہیں، اور سورہ لقمان میں جو ہے اللہ رب العالمین ان کی حکمت کی تعریف کرتے، اللہ رب العالمین قرآن کو جو ہے حکیم کہتے ہیں. تو اس سورت کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنی بہت حکمت چھپائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگیاں کانشیسلی اس دنیا میں گزارنے چاہتے ہیں. اور سورہ لقمان میں جو ہے اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کی اور ان کے بیٹے کی جو ہے کمیونیکیشن ہمیں سنائی ہے، کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کو ایک دن جانا ہے، اور وہ جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو بتا کے جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا،
اور شرک جو ہے وہ ایک بہت ہی عظیم گناہ ہے۔ قرآن بھی جو ہے وہ کئی قسم کے ہیں، کچھ قرآن ایسے ہیں جو کہ آپ کو مکہ اور مدینہ میں ملتے ہیں، جن کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے عربک میں ان کو لکھ رکھا ہے۔ پھر کچھ ہمارے ہاں جو ہیں قرآن ہیں جو کہ صرف ترجمے کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ تفسیروں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی بھی اپنی ایک لینگویج ہے، ان کی بھی اپنی زبان ہے، جس زبان سے انہوں نے اس کل کائنات کو سبحان اللہ کھڑا کیا ہے، جس زبان کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ کن فیکن۔ تو اللہ رب العالمین کی بھی اس قرآن کے اندر جو ہے اپنی ایک لینگویج ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے لکھا ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں تو وہ اس رب العالمین کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، اور جب آپ سرنڈر کرتے ہیں تو آپ آتے ہیں اسلام کے اندر۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، اور اللہ کی کتابوں کو جانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے پیغمبروں کو پہچانتے ہیں، جب اللہ رب العالمین نے اس کل کائنات کی شروعات ہی 6 دن میں کری ہے، تو اس کا پھر کوئی کیلنڈر بھی تو ہے نا جس کیلنڈر پہ یہ دنیا ختم ہوگی، اور اس کیلنڈر کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں the day of judgment۔